بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد کی اگرچہ کفالت کرتے رہے، مگر اس زمانے میں بھی محمد نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بچپن نہیں گزارا۔ چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائی۔ بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں اپنایا اور زندگی کا ذریعہ بنایا۔ محمد کے ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملات ہو گئے اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائیں، وہ تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ اونچے بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے۔ تاجروں میں آپ کے دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوششیں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ منافع کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور حیلے نکالے جاتے ہیں، اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست تاجر ہے۔ تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور دولت نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ محمد کی دیانت اور راست بازی کا شہرہ سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیام بھجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے۔ آپ کی زحمت فرمائے کہ مجھ بیوہ پر احسان ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی حامی بھر لی اور چند دن بعد خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا۔ اس مختصر سے تجارت کے قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کے غلام میسرہ بھی تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کے نقش قدم گرچہ زمانے کے انقلاب نے مٹا دیے تھے، مگر باپ کی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ محبت کا خاصہ ہے کہ وہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل بنا سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس نے گزشتہ واقعات کے اوراق الٹ دیے۔ عبداللہ کی جوان مرگ اور آمنہ کا جوانی میں بیوہ ہونا محمد کی خاموش آواز اونٹوں کی گھنٹیوں میں مل جل گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں 12 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہی وادیاں، وہی کوہ دشت، مگر وہاں پرشور آندھیوں نے ریت کے تودوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، اس لیے کہیں کہیں راہیں بھی مڑ گئی تھیں اور منزلوں کے نشان بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ 12-13 سال کی مدت میں اتنا کچھ بدل جانا ضروری تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا۔ ذمہ داری، ہوشمندی اور فراست کا آفتاب جبھی سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی۔ دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی۔ کہیں اتنا چٹیل میدان کے دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، بس کہیں کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی تھی، وہ بھی جھلسی ہوئی جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں ہے، اور کسی جگہ نخلستان کا سلسلہ دور تک چلتا جاتا اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگتے۔ خدیجہ کے رشتہ دار خزیمہ اور ان کے غلام میسرہ نے سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی۔ قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور، ایسے ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے، اور ان کی حیرتیں بڑھتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا۔ اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پیشین گوئی اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تأمل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کر قیام کرے گا جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوشتے تھے اور انہیں پڑھ پڑھ کر وہ باتیں کہتا جاتا تھا۔ خدیجہ کے مال تجارت میں توقع سے زیادہ نفع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کی قیمت جوں کی توں خدیجہ کو دے دی۔ خدیجہ آپ کی اس دیانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ دیکھتی تھی کہ مکہ میں تجارتی کاروبار، لین دین اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امانت دار راست باز آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے۔
خزیمہ اور میسرہ نے ایک زبان ہو کر کہا خدیجہ سے کہا کہ محمد کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی، محمد کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد بیٹھے اور سوکھی ڈالی آن کے آن میں لہلہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ ایک واقعہ ہو تو بتائیں۔ ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی خلیق، متواضع، درد مند اور غمگسار ہیں۔ راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی، نہایت مستعدی کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے اور ان کی پاک بازی اور پرہیزگاری کی تو لفظوں میں تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی دلکشی اور رعنائیاں دور دور تک مشہور ہیں، مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں، گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ حیا، غیرت، متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہے ان کی ذات۔ نہ جانے یہ دنیا کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے۔ ہم نے تو عرب اور شام یہی دو ملک دیکھے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف، نیک، پرہیزگار اور بابرکت آدمی ہمارے نگاہ سے نہیں گزرا۔ یہ عرب کے جاہل لوگ اپنے شاعری، بہادری اور نسب ناموں پر فخر کرتے کرتے مرے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قریشی اور ہاشمی کی ذات ہے۔ مکہ کا ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نیکی کا گرویدہ اور معترف تھا۔ خدیجہ کو تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا۔ پھر خزیمہ اور میسرہ کی عینی شہادتوں نے اس کے یقین کو اور زیادہ مستحکم اور اثر کو پائیدار بنا دیا۔ خدیجہ بیوہ تھی، ان کی دنیا ویران سی تھی، افسردہ اور غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات۔ دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدیجہ دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا۔ ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیام بھیج۔ مکہ میں نوجوان اور امیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن تیری شرافت کا ان بد کرداروں کی زندگی سے کیا جوڑ؟ محمد نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول فرمایا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے اہتمام تھا اور خدیجہ کے عزیز و اقارب انتظار میں تھے۔ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کا آدمی نہیں ہے۔ کوئی شخص شرافت و نیکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، مگر دولت، روپیہ پیسہ، خزانے، مال و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہیں۔ آج اس کے پاس، کل دوسرے کے پاس، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز تو ذات شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بالکل نیا دور تھا۔ خدیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئی، نیک، فرمبردار، اطاعت گزار، شوہر کے دکھ سکھ کی شریک، ہر اعتبار سے ہم خیال۔ وہ کسی بات میں محمد سے اختلاف نہ کرتی۔ ان کی فطرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وفا سموئی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع سے بہت زیادہ ہمدرد اور غمگسار پایا۔ وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے ہی نہیں، جلوت بھی حیا اور عفت سے معمور تھی، بھری ہوئی تھی۔ مکہ میں عورتیں رشک کرتی کہ خدیجہ کو محمد جیسا بہترین شریک حیات مل گیا، مگر رشک کرنے سے وہی بات انہونی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کی تقدیر کی سعادتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ خدیجہ کے لیے بہرحال بہترین خلائق اور بزرگ ترین انسان کا حرم بننا مقدر ہو چکا تھا، اور یہ وہی منبر مقدرات ہے جن کے لکھ دینے کے بعد قدرت کا قلم خشک ہو گیا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ کی رفاقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون حاصل ہوا۔ ان کی خانگی زندگی شکر رنجی اور بدمزگی سے پاک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، غمگسار، سچ مچ شریک حیات، سکون و اطمینان اور میل جول کی زندگی۔ ازدواج اور شادی کا لطف ہی میل ملاپ، ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر و خیال کی یک رنگی میں ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ توازن باقی نہ رہے، وہاں گھریلو زندگی کا نظام تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی زندگی اس توازن کا بہترین نمونہ تھی۔ جاری۔